نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کر رہے تھے متفرق صحابہ کرام کی، متفرق علیحدہ علیحدہ مختلف معلومات کا۔ تو ہم نے پہنچے تھے کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے وہ بچہ کون تھا جو مدینہ منورہ میں مہاجرین میں پیدا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سب سے پہلے پیدائش کے بعد کیا چیز ڈالی گئی؟ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، جس کی یہ کرامت تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر علم میں بہت بڑے امام ہوئے، بہت فصیح تھے، بہت بڑے متکلم تھے، بہت بڑے قادر الکلام تھے، نابغہ روزگار تھے، ابو العصر تھے۔ گفتگو کرنے کا سلیقہ کہتے ہیں صحابہ کے بعد کسی شخص کو اتنا نہیں ہوا جتنا حضرت عبداللہ بن زبیر کو ہوا۔ تو یہ وہ برکت تھی کہ جو آپ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک آپ کے دہن مبارک میں ڈالا گیا۔ دہن مبارک کا مطلب ہے آپ کا منہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے تو صحابہ نے زور سے تکبیر کیوں کہی؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ پر یہودیوں نے جادو کرایا، اور جادو اس لیے کرایا گیا کہ آپ کو کبھی بچے کی پیدائش نہ ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا پیارا بیٹا دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو صحابہ کرام کو جب اطلاع ملی تو صحابہ کرام نے فی البدی بے ساختہ سب کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، یعنی کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اثر کو زائل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ کہ جادو کے باوجود حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی اور یہودیوں کے جادو نے کوئی اثر آپ کی والدہ پہ نہ کیا۔ حضرت زید بن ثابت کو یہودیوں کی کتاب پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اور حضرت زید بن حارثہ کو کتنے دن آپ نے یہودیوں کی کتابیں پڑھیں اور کتنے دن میں آپ ساری کتابیں پڑھ کے فارغ ہو گئے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید بن حارثہ کو یہودیوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور آپ صرف 15 دن میں یہودیوں کی ساری کتابیں پڑھ کے فارغ ہو گئے تھے۔ اور آپ ایک بہت بڑے اور جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے آپ ایک بہت بڑے ایسے اسکالر بھی تھے، ایسے عالم بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور دعا کی برکت سے، کہ آپ یہودیوں کے پورے مذہب کو جانتے تھے، ان کی تمام کتابوں کو جانتے تھے۔ اکثر مسائل میں یہودیوں کے بارے میں صحابہ کرام کو جب کوئی بات پتہ کرنی ہو، عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن زبیر کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن عمر کو، بڑے بڑے صحابہ کو، تو وہ حضرت زید بن حارثہ سے اس کے لیے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ کون تھے اور ان کو غزوہ میں کس نے شہید کیا اور کس نے دفن کیا؟ تو یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور یہ 2 غزوات میں بھی شامل تھے۔ اور یہ وہی صحابی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تھے تو یہ آپ کو اور ابوبکر صدیق کو بکری کا دودھ پلایا کرتے تھے۔ اور غزوہ بئر معونہ میں ان کو شہید کرنے والا عام بن الطفیل تھا، اور ان کو ملائکہ میں نے خود دفن کیا۔ حوالہ اس کا ہے حاشیہ دلائل النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 475۔ وہ 10 صحابہ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، وہ صحابہ، وہ سعادت مند صحابہ، وہ خوش نصیب صحابہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کون کون سے تھے؟ تو ان میں سب سے پہلے امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ان بشارت میں شامل تھے۔ حوالہ اس کا ہے مسند ابو یعلا الموصلی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 383۔ قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ تو جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علماء کا امام بنا کر پیش کیا جائے گا۔ حوالہ اس کا ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 444۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔